ابتدائی تفصیلات وہاں سے آئی ہیں، دو پوسٹیں جو کہ والکینو اور گولڈن کے نام سے سلالہ کے آگے بنائی گئی تھیں، یہ 300 میٹر کے قریب اندر ہیں بارڈر سے۔ ان دونوں پوسٹوں پہ حملہ کیا گیا تھا، اور جس وقت حملہ شروع ہوا ہے وہاں سے پوسٹ پہ جو اہلکار موجود تھے انہوں نے مطلع کیا پیچھے ہیڈ کوارٹر کو۔ پشاور، راولپنڈی، جی ایچ کیو سے سینئر آفیسر نے یہ معاملہ اٹھایا تھا آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کے ساتھ، جو کہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، اور ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ پوسٹوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، فائر ہو رہا ہے، اس کو فوری طور پہ بند کرایا جائے۔ لیکن جب وہاں سے فائر بند نہیں ہوا، اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ وہاں کوئی 24 کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں، 13 اہلکار زخمی تھے، اور یہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے تک یہ حملہ جاری رہا ہے۔ اچھا میجر صاحب، یہ فرمائے گا کہ اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیٹو حکام کی جانب سے معافی مانگ لی جاتی ہے تو کیا صورتحال معمول پر آ جائے گی؟ کسی قسم کی قیاس آرائی سے اس وقت میں گریز کروں گا۔ جو بھی ہماری قیادت ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے، چونکہ یہ حملہ ایک انتہائی شرانگیز، بلا اشتعال، بلا جواز تھا، اس لیے جو بھی آئندہ ہوگا، جس قسم کا فیصلہ ہوگا، اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ جو اس وقت انٹیلیجنس، ملٹری، سیاسی، فوجی اور سفارتی جو تعاون ہے ہمارا، اس کی حدود کیا ہونی چاہیے، اس پہ اثر نو غور کیا جائے گا۔ اچھا ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ پہلے گن فائر ہوا اس کے بعد حملہ کیا گیا، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اور ساتھ ہی جس وقت حملہ اب کیا پاک فوج توقع کرتی ہے، اس واقعے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری طرف سے کسی قسم کا فائر بلا جواز نہیں کھولا گیا ہے۔ جس وقت یہ حملہ شروع ہوا ہے اور کیجولٹیز ہوئی ہیں، اس وقت جوابی فائر کیا گیا ہے۔ اور اگر نیٹو اور آئی ایس ایف یہ بیان دے رہے ہیں کہ فائر ہماری طرف سے کھولا گیا ہے، تو کیا وہ اس میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ اس فائر کا کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا ان کے افراد زخمی ہوئے ہیں، ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں؟ وہ پیش کریں کوئی ثبوت جس سے یہ ثابت ہو کہ فائر ہماری طرف سے پہلے کھولا گیا ہے۔ اچھا میجر صاحب، ایک دفعہ پھر اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے کہ جب یہ حملہ ہوا ہے، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ اطلاع بھی کی گئی، تو پھر اطلاع کرنے کے باوجود بھی حملہ کیوں نہیں رکوایا گیا اور کتنی دیر پھر یہ حملہ جاری رہا؟ اس بات کا صحیح جواب نیٹو کے ترجمان دے سکیں گے کہ جب انہیں مطلع کر دیا گیا تھا کہ حملہ شروع ہو گیا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ پوسٹیں ہماری ہیں، یہ کوئی اس میں کسی قسم کے دہشت گرد موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ فائر نہیں روکا، اس کا صحیح جواب نیٹو کے ترجمان دے سکیں گے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ 1.25 گھنٹے تک یہ حملہ جاری رہا، ایسے میں جب مطلع کر دیا گیا تو حملہ نہ روکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس وقت پاک فوج کا جو ایئر رسپانس تھا وہ کیا تھا؟ اس بات کا جواب میں نے آپ کے پہلے سوال میں دے دیا ہے۔ اچھا میجر جنرل صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ اس حملے کے بعد سرحدی چوکیوں پر کیا کوئی اضافی انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ مومن کا علاقہ ہے جو کہ فوج نے ایک بہت بڑی جدوجہد اور کارروائی کے بعد دہشت گردوں سے خالی کرایا تھا۔ اس پوری کارروائی میں فوج کے 70 سے زیادہ اہلکار، افسران اور جوان شہید ہوئے ہیں، اور 250 سے زیادہ ہمارے افسراد، سپاہی، جوان اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اس علاقے کو مکمل طور پہ دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد کرایا گیا تھا، اور ہم نے اپنا کنٹرول وہاں بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پوسٹیں بھی بنائی تھیں۔ اس وجہ سے یہ بات کہ یہاں کوئی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود تھیں سراسر غلط ہے۔ ہم نے اس علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کرا لیا ہے، اور اس کے متعلق نیٹو کو اس کا علم ہے، آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کو اس کے متعلق پوری اطلاعات فراہم کی گئی تھیں کہ اس علاقے میں کس جگہ کون سی پوسٹیں ہیں۔ جب بھی ہم کوئی نئی پوسٹ بناتے ہیں اس میں آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کو مطلع کرتے ہیں تاکہ میپ ریفرنسز ان کے پاس ہوں۔ اس لیے اس بات کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کے پیش کرنا کہ یہ ایک غلط فہمی تھی یا یہ ایک دانستہ طور پہ چیز کارروائی نہیں کی گئی ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اصل نتیجہ جو ہے وہ مزید تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا۔ اچھا میجر جنرل اطہر عباس صاحب، یہ بتائیے گا کہ شمسی ایئر بیس کب تک خالی کروا لیا جائے گا، اور امریکن ایکٹیویٹیز کیا تھیں شمسی ایئر بیس پر؟ میں کسی قسم کی اس وقت قیاس آرائی سے گریز کروں گا۔
ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جو اصل تحقیقات ہوتی ہیں اور مزید ہماری قیادت اور سیاسی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد مزید اس پہ بات چیت ہو سکے گی۔ اچھا اطہر عباس صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ شمسی ایئر بیس خالی کرنے کا ایک تو کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ سپلائی لائن جو ہے یہ بھی بند کی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں پاک فوج کے پاس، پاکستان کے پاس ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے؟ اس کا فیصلہ قیادت کرے گی اور مزید ابھی اس پہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تھینک یو ویری مچ۔